آج کے اس سبق کے اندر قرآن کریم کے بعض آیات کریمہ کے ذریعے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے بعض احادیث کے الفاظ کے ذریعے کلمے کی ان تینوں قسموں کو ہم سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر جو چیز ہم نے سیکھی تھی، ان تینوں کی تعریفات تھی اسم، فعل اور حرف کی، کہ اسم ایسا کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز، جگہ یا صفت کے نام کو بتلائے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ ہو، اور فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی ہو، اور حرف یہ ایسا کلمہ ہوتا ہے جب تک اس کو کسی اسم کے ساتھ یا کسی فعل کے ساتھ نہ ملایا جائے تب تک اس کا معنی ہمیں مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہاں ہمیں یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ عربی زبان کے اندر الفاظ کا جتنا ذخیرہ ہے، ذخیرہ الفاظ میں سے کلمے کی جو یہ تین قسمیں ہیں، سب سے زیادہ ان تین قسموں میں سے جو الفاظ ہیں سب سے زیادہ اسم کے ہیں، تقریباً 70% الفاظ اسم کے ہیں۔ اسی طریقے سے 20% جو ہے کلمے کی دوسری قسم فعل کے الفاظ ہیں، اور 10% الفاظ عربی زبان کے الفاظ میں سے وہ حرف کے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بلا حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو سب سے پہلا لفظ استعمال ہوا ہے ان، یہ حرف ہے، اس لیے کہ یہ ایسا لفظ ہے جب تک اس کو اس جملے کے اندر لفظ اللہ کے ساتھ، یرزق کے ساتھ نہیں ملایا جائے تب تک اس کا معنی ہمیں صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ ان کے معنی بے شک، یقیناً۔ کیا یقیناً؟ جب اللہ کے ساتھ ہم نے ملایا کہ یقیناً یعنی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب جسے چاہتے ہیں رزق عطا فرماتے ہیں، تب اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آیا۔ اللہ یہ اسم ہے، اس لیے کہ اللہ نام ہے اس ذات واجب الوجود کا جس نے ہم سب کو پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یرزق، رزق، یرزق رزقاً، یہ فعل ہے، اس لیے کہ یہ ایک کام کو بتلاتا ہے اور اس کے اندر ایک زمانہ بھی ہے۔ من یہ اسم موصول ہے، یشاء یہ فعل ہے، شاء یشاء شیئاً ومشیئتاً، کہ یہ اپنا معنی بھی بتلاتا ہے اور اس کے اندر ایک زمانہ بھی ہے۔ بغیر حساب، با حرف ہے، غیر حرف ہے، اور حساب یہ اسم ہے۔ محمد الرسول اللہ، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر کل 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور تینوں کے تینوں الفاظ اسم ہیں، اس لیے کہ تینوں الفاظ ایسے ہیں جو ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں، اپنا معنی بھی بتلاتے ہیں یہ تینوں الفاظ، اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی 4 الفاظ کا استعمال ہوا ہے، اللہ، خالق، کل اور شیء، یہ چاروں کے چاروں الفاظ بھی اسم ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس میں بھی 4 الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ اس میں سے پہلا جو لفظ ہے ان، وہ حرف ہے، اس لیے کہ اس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر ہمیں مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ، غفور اور رحیم، یہ تینوں اسم ہیں۔ اچھا، اسم کی کچھ علامتیں بھی ہیں، یعنی جس طریقے سے اسم کی جو تعریف آپ نے پڑھی ہے اس سے آپ اسم کو پہچان سکتے ہیں، اسی طرح نحو کے قواعد اور اصول کو جن علماء نے نکالا ہے قرآن اور احادیث کے آیات سے، ان لوگوں نے اسم کی کچھ علامتیں اور فعل کی بھی کچھ علامتیں اور نشانیاں مقرر کی ہیں۔ اسم کی جو علامتیں ہیں وہ صرف اور صرف اسم ہی کے اندر پائی جائیں گی، فعل کی جو علامتیں ہیں وہ صرف فعل کے اندر پائی جائیں گی، یعنی اگر آپ ان علامتوں کو پہچان لیں تو ان علامات کے ذریعے سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کون سا کلمہ ہے۔ مثال کے طور پر اسم کی علامتوں میں سے آج صرف ہم 2 علامت کو سمجھتے ہیں۔ مشہور پہلی علامت ہے اسم کی کہ اس کے شروع میں الف اور لام آئے، جیسے ان اللہ، الف اور لام، تو جس کلمے کے شروع میں بھی الف لام آ جائے وہ اسم ہوگا، جیسے اللہ۔ اسی طرح جس لفظ کے آخری حرف پر تنوین آئے، جیسے غفور اور رحیم۔ تنوین آپ جانتے ہیں، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تو غفور اس پر 2 پیش ہے، رحیم اس پر بھی 2 پیش ہے، تو 2 پیش کا یہاں پر آنا یہ بھی اسم کی علامت ہے، لہذا غفور اور رحیم یہ دونوں اسم ہی ہوگا، کیونکہ اس کے اندر اسم کی علامتیں پائی جاتی ہے۔ اور ویسے تعریف بھی اس کے اوپر
فٹ ہو رہی ہے کہ یہ دونوں ایسے الفاظ ہیں جو ایک صفت پر دلالت کرتے ہیں اور اپنا معنی بتلاتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تم سب کا رزق ہے اور وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ داریات کی آیت نمبر 22 ہے السماء، دیکھیے آسمان کا نام ہے، تو السماء اس کے اندر دیکھیں الف لام ہے شروع میں، یہ اسم کی علامت۔ اسی طرح رزقکم، یہ بھی اسم ہے رزق، اور کم ضمیر ہے، ما اسم موصول ہے یہ، اور واو اور فی یہ دونوں لفظ جو ہے حرف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، مشہور حدیث ہے، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، یہاں من چھوٹ گیا ہے لفظ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور اصل مہاجر وہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے انسان کو، اس سے اپنے آپ کو روک لے، اصل مہاجر وہ ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہے المسلم من سلم، اس میں سے المسلم اسم ہے، اس نے کہ اسم کی علامت الف لام اس کے اندر پائی جاتی ہے، المسلمون یہ جمع ہے اس کا، لسان اور ید یہ بھی اسم ہے، سلیمہ یہ فعل ہے، حجرہ یہ بھی فعل ہے، نہا یہ فعل ہے، اور من اور عن یہ دونوں حرف ہیں۔ ایک دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی اور خیر کی بات اپنی زبان سے نکالے، اور اگر خیر اور بھلائی کی بات نہیں کر سکتا ہے تو خاموش رہے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو اس میں جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے کچھ الفاظ کو لیتے ہیں، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ مثلا یؤمن یہ فعل ہے، اس لیے کہ اپنا معنی بھی بتلاتا ہے اور اس کے اندر ایک زمانہ بھی ہے۔ اسی طرح الیوم اسم ہے کہ یہ اپنا معنی بتلاتا ہے اور اس کے اندر زمانہ نہیں ہے، اور اسم کی علامت بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہے الف لام۔ اسی طرح الآخر اس کے اندر بھی اسم کی علامت الف لام پائی جا رہی ہے۔ خیرن دیکھیں اس میں تنوین دو زبر کی شکل میں پائی جا رہی ہے، لہذا یہ بھی اسم ہے۔ گزشتہ سبق نمبر 3 میں ہم نے اسم کی جو بنیادی طور پر پھر آگے 3 قسمیں ہیں، اسم جامد، مصدر، مشتق، اسے بھی سمجھا تھا کہ اسم جامد ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی دوسرے لفظ سے نہ بنا ہو بلکہ اصل سے اسی شکل کے اندر موجود ہو، جیسے رجل، جیسے کتاب، یہ کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنا ہے بلکہ شروع سے ہی اس شکل میں موجود ہے۔ اور مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جس سے فعل اور دوسرے اسماء مشتقات نکلتے ہیں، اور اسم مشتق وہ ہوتا ہے جو خود کسی اور لفظ سے بنا ہو۔ یہ دو جملے ہیں، الطالب یکتب الدرس جاء المعلم الی الفصل، طالب علم لکھ رہا ہے، استاد درسگاہ میں آئے۔ یہ جو دو جملے ہیں ان جملوں کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مثلا الفصل جاء المعلم الی الفصل، استاد درسگاہ میں آئے، تو الفصل یہ اسم جامد ہے، اس لیے کہ یہ اصل سے ہی اسی حال میں ہے، یہ کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنا ہے اور اس سے دوسرے الفاظ بھی نہیں بنتے ہیں۔ الدرس یہ مصدر ہے، اس لیے کہ ایسا لفظ ہے کہ اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں۔ الطالب یہ اس میں مشتق ہے، اس لیے کہ ایسا لفظ ہے جو مصدر سے بنا ہے۔ طالب، طلبہ یطلب طلبا جو مصدر ہے اس سے بنا ہے، طالب کسی چیز کو طلب کرنے والا، اسی سے طالب علم ہے علم کو طلب کرنے والا۔ معلم یہ لفظ مصدر سے بنا ہے، تعلیم سے، علم یعلم تعلیم کے معنی سکھلانے والا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔